نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس بہت ہی ضروری ہے، آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ اور نفع ہوگا۔ نیکی اور برائی کی پہچان کے متعلق ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، نیکی اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں گے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوال عرض کیے گئے، ایک نیکی کے بارے میں اور دوسرا گناہ کے بارے میں۔ اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول ہیں کہ جو عمل اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو وہ نیکی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو وہ گناہ ہے۔ حتیٰ کہ عبادات جو کہ سراسر نیکی ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کی جائے تو بجائے نیکی کے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج طلوع ہوتے وقت، غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس مکروہ اوقات میں نماز پڑھے تو وہ گناہ کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنا عظیم عبادت ہے، لیکن عید کے دن چونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اسی لیے اگر عید کے دن روزہ رکھا تو یہ گناہ کا سبب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا نیکی کی اطاعت رضا الہی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ حسن خلق یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ بہت ساری تفسیروں میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگوں سے محبت کرنا، معاملات کی درستگی، اپنوں اور بیگانوں سے اچھے تعلقات رکھنا، سخاوت کرنا، بخل اور حرص سے پرہیز کرنا، تکلیف پہنچنے پر صبر کرنا اور ادب اور احترام کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ حسن خلق کے بارے میں بڑی قیمتی بات بھی فرمائی ہے کہ حسن خلق کا ثمرہ الفت ہے اور برے اخلاق کا پھل بیگانگی اور دلوں کی دوری ہے۔ دراصل اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچے گا، اور نیکی وہی ہو سکتی ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ جب لوگوں کو کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کام کو پسند کرتے ہیں، اور خود کام کرنے والا بھی اس بات کو فطری طور پر چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام لوگوں میں معلوم ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی برعکس گناہ کی پہچان بتائی۔ فرمایا کہ گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی دل کے اندر کھٹکا محسوس کرے۔ حقیقت یہی ہے کہ مومن کا دل ہی نیکی اور برائی کی کسوٹی ہے۔ جب انسان سے برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرا یہ برا کام معلوم ہو، اور وہ اسے چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اب ایک بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ رشوت لیتے ہیں اور سرعام خود کہہ کر لیتے ہیں اور اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور ان کا دل میں رشوت لینے کو برا بھی نہیں سمجھتے، تو پھر یہ کیا کام برا نہ ہوا؟ اس بات کی وضاحت کے لیے ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس دل کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دل سے مراد وہ دل قلب سلیم ہے، یعنی تندرست دل کے بارے میں فرمایا۔ اور جو بیمار دل ہے، بیمار دل وہ ہوتا ہے جو نیکی اور گناہ میں تمیز نہ کر سکے۔ جیسے تندرست زبان کے ذریعے آپ میٹھے اور کڑوے کو بالکل صحیح طور پر معلوم کر سکتے ہیں، لیکن جس شخص کو بخار ہو جائے
تو پھر اسے چینی بھی کھلائیں تو اسے کڑوی محسوس ہوگی۔ اسی طرح تندرست دل وہ ہوتا ہے جو گناہ کا عادی نہ ہو۔ جب انسان کو کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رشوت کے گناہ کا تذکرہ ہوا تو کسی ایسے شخص کو دیکھیے جس نے کبھی رشوت نہ لی ہو۔ اگر کوئی شخص زبردستی اسے رشوت دینے کی کوشش کرے تو وہ لینے سے انکار کرے گا، بہت اصرار پر تو وہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہو تو آپ غور سے دیکھیں اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اسے سردی کے موسم میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نظر آئیں گے، اور وہ شخص ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا، کوئی مجھے رشوت لیتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ سب کیفیت بتا رہے ہیں اس دل کے بارے میں جو رشوت سے جسے نفرت ہے۔ لیکن خدا نہ کرے اس شخص کو شیطان نے بہکا دیا، اب اس کو رشوت لینے کا عادی ہو گیا تو پھر اس کے دل میں وہ رکاوٹ اور کھٹکا ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ دل کو تندرست رکھنے کے لیے سب سے بڑی پابندی یہ اختیار کرنی ہوگی کہ وہ انسان کسی بھی گناہ کا عادی نہ ہونے پائے۔ اگر گناہ کی عادت سے بچنے کا طریقہ ہے کہ جب گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ استغفار کرے، بس یہ شخص اس گناہ کا عادی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاص سے آراستہ ہونے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا قلب سلیم عطا فرما دے جو نیکی اور گناہ میں پہچان کرانے والا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔